ایک طوائف جو پیسے لے کر لوگوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھی۔ شیوانہ نام کی ایک طوائف روز اپنے گھر کے باہر کھڑی ہو کر گاؤں کے نوجوانوں کو زنا کرنے کی دعوت دیتی۔ جو نوجوان نیک ہوتے وہ اس کو دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچی کر کے آگے نکل جاتے اور عیاشی اور گناہ کرنے والے نوجوان اس کے پاس چلے جاتے۔ جب نوجوان اس کے پاس جاتے تو وہ طوائف ان سے پوچھتی کہ پہلے کتنے پیسے دو گے؟ وہ نوجوان کہتا 2000 روپے دوں گا تو طوائف کہتی نہیں، میں 1 گھنٹے کے 4000 روپے لوں گی اور وہ بھی تمہیں پہلے دینے ہوں گے۔ نوجوان اپنے پرس سے پیسے نکالتا اور اس طوائف کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ طوائف اچھے طریقے سے پیسوں کو گنتی۔ جب پیسے مکمل ہوتے تو گلی میں ادھر ادھر دیکھتی اور اس کے بعد نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر چلی جاتی۔ تو اس طرح اس گاؤں کے کئی نوجوان اس طوائف کے گھر پر اکثر آتے جاتے تھے اور اسے پیسہ دے کر اس کے ساتھ بدکاری کرتے اور ایک بڑے گناہ کو اس کے ساتھ مل کر انجام دیتے۔ اس طوائف کو بس اپنے پیسوں سے مطلب تھا۔ وہ پیسوں کے لیے روزانہ گاؤں کے نوجوانوں کو دعوت گناہ دیتی اور کئی نوجوان اسے پیسہ دے کر اس کے ساتھ بدکاری کرتے۔ دھیرے دھیرے گاؤں کے کئی لوگوں کو اس طوائف کے بارے میں پتہ چل گیا۔ جب مسجد کے امام صاحب تک یہ بات پہنچی تو امام صاحب نے سوچا گاؤں میں اس طرح کا کام ہونا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، کیوں نہ میں اس طوائف کو جا کر نصیحت کروں۔ یہ سوچ کر مسجد کے امام صاحب ایک دن اس طوائف کے گھر پہنچ گئے۔ گھر کے قریب جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ طوائف باہر آئی۔ جب اس طوائف نے مسجد کے امام صاحب کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھا تو وہ چونک گئی۔ اس نے پوچھا، مولانا صاحب کیا کام ہے؟ آپ میرے گھر بھلا کیوں آئے ہیں؟ مسجد کے امام صاحب نے پوچھا، آپ کی 1 گھنٹے کی کتنی قیمت ہے؟ جب طوائف نے یہ سنا پہلے تو وہ چونک گئی، لیکن اس کے اندر پیسوں کی لالچ بھری ہوئی تھی، تو اس نے کہا میں 1 گھنٹے کا 4000 روپے لیتی ہوں اور وہ بھی پہلے دینے ہوں گے۔ امام صاحب نے اپنے پرس سے 4000 روپے نکالے اور اسے دے دیے اور کہا میں تمہارے ساتھ 1 گھنٹہ گزارنا چاہتا ہوں۔ طوائف نے امام صاحب سے وہ پیسے لے لیے، پیسوں کو اچھی طریقے سے گن لیا اور پھر گلی میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب آپ میرے گھر کے اندر آ جائیے۔ پھر امام صاحب کو ساتھ لے کر اپنے گھر کے اندر وہ چلی گئی۔ طوائف نے عام نوجوانوں کی طرح امام صاحب کو بھی اپنے گھر کے اندر بلا لیا، پیسے ایک طرف رکھ دیے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے کپڑے اتارنے لگی تو امام صاحب نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور کہنے لگے رکو رکو، میں تمہارے پاس اس کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ طوائف نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئی اور پوچھا پھر آپ نے مجھے 4000 روپے آخر کیوں دیے؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس پر امام صاحب نے کہا میں نے تمہیں 1 گھنٹے کے 4000 روپے دیے ہیں، اب اس 1 گھنٹے میں جو چاہے وہ میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں۔ طوائف نے کہا ٹھیک ہے، آپ بتائیے آپ 1 گھنٹے میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امام صاحب نے کہا جاؤ اور پہلے اچھے طریقے سے غسل کر کے آؤ۔ تو طوائف نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، آپ کے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے، مجھے کیسے بھی کر کے یہ 1 گھنٹے آپ کے ساتھ گزارنے ہیں، میں غسل کرنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ طوائف غسل کرنے کے لیے چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد غسل کر کے واپس امام صاحب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اس نے امام صاحب سے کہا اب آپ کے پاس 40 منٹ اور رہ گئے ہیں، اب بتائیے آگے کیا کرنا ہے؟ امام صاحب نے کہا 2 مصلے نکالو اور وہاں بچھاؤ۔ طوائف نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ طوائف نے 2 مصلے نکالے اور زمین پر بچھا دیے۔ امام صاحب نے کہا 1 مصلے پر تم بیٹھ جاؤ اور 1 مصلے پر میں بیٹھتا ہوں۔ پھر 1 مصلے پر طوائف نے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور دوسرے مصلے پر امام صاحب نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جب امام صاحب نے نماز مکمل کر لی تو دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی، یا اللہ
तेरी इस गुनाहगार बंदी को तेरी दहलीज तक लाना मेरा काम था। अब इसको हिदायत अता करना, इसे सीधी राह पर चलाना, गुनाहों से तौबा की तौफीक देना, ये तेरा काम है। या अल्लाह, तो इसको नेक बना दे, इसको सीधी राह पर ला दे। इस तरह इमाम साहब ने अपनी दुआ को मुकम्मल किया और फिर तवाइफ से कहा, चलो तुम्हारा 1 घंटा हो गया, अब मैं यहां से चलता हूं। तो तवाइफ ने कहा कि रुकिए मौलाना साहब, रुकिए। इमाम साहब ने पूछा, क्या बात है? तवाइफ ने कहा, आज तक जो भी मेरी दहलीज पर आया उसने पैसे देकर मेरे कपड़े ही उतारने चाहे, अपनी हवस को पूरा करना चाहा, और वो इसी काम के लिए मेरे पास आया करते थे। किसी ने मुझे गुनाह से बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन आप मेरी जिंदगी में वो पहले शख्स हैं जिसने पैसे देकर मुझे नेकी का रास्ता दिखाया है। मेरे कपड़े उतारने में आपने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए मैं अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। आज के बाद सिर्फ चंद पैसों की खातिर इस गुनाह में हरगिज मुलव्विस ना होऊंगी, और आज के बाद किसी नौजवान को जिनाकारी की दावत भी नहीं दूंगी। तवाइफ की जबान से ये बातें सुनकर इमाम साहब ने फौरन सजदे शुक्र अदा किया कि मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, और ये कहकर वो वहां से चले गए। इस वाक़े के बाद तवाइफ एक नेक खातून बन गई, नमाज रोजे की पाबंद हो गई, और कभी भी किसी गैर महरम को अपना चेहरा न दिखाया, और उस इमाम साहब के लिए हमेशा दुआएं करती जिसने उसे उस बड़े गुनाह से बचाया और उसकी दुनिया और आखिरत को संवार दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हमारे मुआशरे के हर नौजवान को जिनाकारी और बदकारी जैसे बड़े बड़े गुनाहों से महफूज फरमाए, उनके दिल में इन तमाम बुराइयों और गुनाहों के लिए नफरत पैदा करके उन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।